اپنے جو تعلیمی سلسلہ تھا اس کو 5 مدارج کے اندر تقسیم کیا. 2 درجے کے علیحدہ علیحدہ مقاصد تھے. انہی مقاصد کی نسبت سے 5 مدارج کی نسبت سے جامعہ جو تھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا نصاب کو ترتیب دیا کہ اب نصاب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. نصاب میں جدید علوم کو بھی شامل کیا گیا جو عصری تقاضوں کے مطابق تھے. اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا. انگریزی ایک خاص حد تک تھی. عربی کی تدریس ہر سطح پر لازمی قرار دی گئی. اور جامعہ کے نصاب 5 مدارج میں جو تھے، ایک میں پہلا درجہ مکتب کا تھا. اس کے لیے تعلیم کی مدت 2 سال تھی. 5 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کو مکتب کی تعلیم کے اندر شامل کیا جاتا تھا. پھر درجہ اول آیا، اس کی مدت 5 سال تھی. اس میں 12-13 سال کی عمر کے بچے جو تھے انہیں لیا جاتا. انہیں قرآن مجید ناظرہ ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جاتا، مختلف صورتیں یاد کرائی جاتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے اندر اردو، سائنس، تاریخ اور جغرافیہ جو تھا وہ اس نصاب کا اہم جزو تھا. پھر ثانوی منزل آ گئی. اس کے اندر فارسی، انگریزی، تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، دنیات، معاشیات، ریاضی، منطق اور نفسیات پڑھایا جاتا. پھر چوتھا درجہ جو تھا اس کے وہ کہتے تھے یہ منزل اعلیٰ ہے. یہ 3 سال تھی. اس میں دنیات کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کو، علوم اسلامی کو اور تاریخ فلسفہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. پھر 5واں درجہ فضیلت کا تھا. اس کے اندر یہ یوں تھا کہ کوئی سند حاصل کی جاتی، طلباء کو باقاعدہ کوئی ریسرچ کا موضوع جیسے تھیسس ٹائپ چیزیں دی جاتی اور اس طرح ان کو ایک سند فضیلت عطا کی جاتی. جامعہ نے اسی طرح اپنی منزل کو جاری رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کی اہم خصوصیات جو تھیں ان میں اردو ذریعہ تعلیم جو تھا وہ اردو ذریعہ تعلیم سب سے نمایاں تھا. اور جامعہ کے طلباء کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ڈگری حاصل کرنے سے پہلے اردو میں کوئی کتاب تحریر کریں. اسی طرح تعمیر کردار کے ساتھ ساتھ سادگی کے اوپر جامعہ نے زور دیا. علی گڑھ کا نظام بالکل برعکس تھا. علی گڑھ کے اندر ماڈرن، جدید اور اعلیٰ معیار جو تھا وہ ضروری تھا، لیکن جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لوگ تھے انہوں نے سادگی کو کیا فروغ دیا کہ کس طرح آپ لوگوں نے وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے اور تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے. اسی طرح جامعہ کے اندر ایک کچھ چیزیں اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ آپ لوگ خلوص اور محنت کے ساتھ تدریس کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھیں. تو یہاں سیاست جو تھی اسے حائل نہیں ہونے دیا گیا. جامعہ نے کچھ فنی تعلیم جو تھی وہ بھی شامل کرائی، جس کے اندر مختلف قسم کی جو فنی تعلیمات تھیں وہ ان کا عملی اہتمام کیا جاتا تھا، اور تاکہ طلباء جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کر کوئی روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تصنیفات کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا گیا. اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کی نگرانی جو تھی وہ نامور دانشور ڈاکٹر عابد حسین کے پاس تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کئی سنسکرت کے، انگریزی کے، عربی کے، فارسی کی کتابوں کے جو تھے وہ ترجمے کروائے. اور ان کے اندر پروفیسر محمد مجیب تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین اور کئی دیگر لوگ تھے جنہوں نے اس ادارے کے اندر اردو اکیڈمی میں نمایاں کردار ادا کیا. متوازن نصاب کے ساتھ ساتھ علمی ماحول جو تھا وہ بڑا سازگار بنانے کی کوشش کی گئی. طریقہ تدریس جو تھا وہ نہایت اعلیٰ تھا. اس کے اندر سینٹرلائزڈ اسٹوڈنٹ تھا. ٹیچر اور یا اساتذہ کرام جو تھے وہ طلباء کو علم جو تھا وہ خاص حد تک فراہم کر رہے تھے. ان کو صرف کتابی کیڑا ہی نہیں بنایا جا رہا تھا، رٹا خوری پہ زور نہیں تھا، عملی طور پہ علوم ان تک پہنچائے جا رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک اعلیٰ کتب خانہ جو تھا وہ جامعہ نے ترتیب دیا اور اس کے اندر سے طلباء مستفید ہو رہے تھے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے ہاں لائبریری
اور کتاب جو ہے اس کی بجائے ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ذریعے فوری ہم چیزیں حاصل کر کے کتاب کی افادیت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو گئے ہیں. لیکن ہمارا یہ خاصہ ہے خاص طور پہ تاریخ کا کہ یہاں تاریخ بغیر پرائمری سورسز اور کتابوں کے پڑھے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. علوم کے اندر کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں علم تاریخ کو؟ فلسفہ تاریخ ہم نے دیکھنا ہے. ہسٹری آف ہسٹری ایس ایم جعفر کی ہمارے پاس پڑھی ہے. ہمارے پاس آئیڈیا آف ہسٹری پڑھی ہے. مسعودی کی تاریخ ہے. مروج الذہب و معادن الجواہر. مقدمہ ہے کتاب العبر و دیوان المبتداء فی الخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن آثار من ذوی السلطان الاکبر. طبری کی کتاب اپنا تاریخ الامم میں والرسل والملوک. تو بیسیکلی دیوان ابن سعد طبقات ہیں. تو کتب بینی جو ہے، جو کتاب سے جب تک آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا آپ چیزیں سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اس جامعہ کا یہ ایک نمایاں کام تھا. انہوں نے اعلیٰ معیار کی جو کتب تھیں انہیں اپنی دستگاہ کی زینت بنایا اور طلباء وہ کتابیں پڑھ رہے تھے اور ان کو پڑھائی جا رہی تھیں. اسی طرح طلباء جو ہیں انہیں ایک ان کے لیے حدود متعین تھی. یہ ہماری طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. ان کی تربیت اس طرح ہو ہی نہیں سکتی. تو جامعہ نے علی گڑھ کے برعکس اور دیوبند کے برعکس ایک متبادل تصور دیا کہ طلباء نے کام کیسے کرنا ہے. اسی طرح جامعہ کے اثرات بڑے واضح ہوئے. تھوڑے عرصے کے اندر جامعہ نے جو اثرات مرتب کیے وہ انتہائی نمایاں تھے. ان کے اندر ایک تو اردو کی ترویج ہوئی اور جامعہ نے اردو زبان جو کہ متحرک زبان کی شکل اختیار کر گئی اسے ذریعہ تعلیم بنا کر اس کو نمایاں کیا. جامعہ نے جو اردو اکیڈمی قائم کی اس نے سینکڑوں ہزاروں کتب جو تھیں ان کو کے ترجمے کر کے وہ لوگوں تک پہنچائی. اسی طرح جامعہ نے تحقیق کو موضوع بنا کر اس دور کے اندر صدی پہلے ریسرچ کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا کہ لوگ جو تھے وہ تحقیقی مقالات لکھ رہے تھے اور نئی نئی تحقیق و تاریخ کی گیریں کھول رہے تھے. جامعہ نے طلباء کے اندر عظمت محنت کا تصور دیا. اور پھر اسی طرح جامعہ کے اکابرین جو تھے انہوں نے اخراجات پورے کرنے کے لیے ذاتی اور قومی جذبے کا سہارا لیا. حکومت سے اس حوالے سے کوئی مالی اعانت حاصل نہ کی جس کا عام لوگوں کے اوپر بھی اثر ہوا. اسی طرح داخلی پالیسی کے باعث جامعہ جو تھی اس نے تعلیم کا جو تصور تھا اس کو عام کیا. جامعہ ملیہ اسلامیہ نے نعرہ لگایا فری تعلیم کا اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طلباء ایسے آ گئے جو گمنام تھے جن کے مالی حالات نہیں تھے. ان کو جامعہ نے اپنے پاس پناہ دی اور ان کی تعلیمی حیثیت کا بندوبست کیا. جامعہ کے اوپر تنقیدی جائزہ اگر دیکھا جائے اس کا تو حالات و واقعات کے باعث وسائل کی قلت کے باوجود جامعہ نے کسی نہ کسی حد تک تعلیم عام کی. یورپ کی نامور یونیورسٹیوں کی طرح یہاں اعلیٰ سطح کے اساتذہ جو ہیں وہ فراہم کیے گئے. لیکن انفارچونیٹلی کہ قومیت کے پرچار میں جامعہ کے اکابرین جو تھے مسلم تشخص کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے یہ کانگریس کے ہم نوا بن گئے اور ان کی جو قومی اور ملی خدمات تھیں وہ بہت کم تھیں. حتیٰ کہ تحریک آزادی کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ ملیہ سے وابستہ لوگ جو تھے وہ تحریک پاکستان کے مخالف ٹھہرے اور انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا. لیکن علی گڑھ فرسٹ جنریشن آف علی گڑھ جو تھی یا علی گڑھ کے بعد کے جو لوگ تھے
انہوں نے تحریک پاکستان کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور جگہ جگہ ہے حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں 1945-46 کے اندر علی گڑھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک وفد یہاں ڈی جی خان تک بھی آیا۔ تو اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ اس ادارے کے خلاف ایک رد عمل بھی آیا کہ یہ ادارہ حقیقت کے برعکس ان امور کے اندر ناکام ہو گیا ہے جو اس کے بنیادی مقاصد میں تھے، اور اس ادارے کے اوپر چھاپ لگ گئی کہ یہ ادارہ جو ہے دراصل علی گڑھ کو ناکام کرنے کے لیے ہے۔ کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے قیام کے آغاز سے ہی جو حکومتی معاملات اور اعانت سے انکار کیا، تو یہ سلسلہ بھی کافی عرصے تک چلتا رہا۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کے جو اکابرین تھے وہ بعد میں اس ادارے کی ساکھ برقرار اس لیے نہ رکھ سکے کیونکہ وہ جو ایک قومی پالیسی تھی وہ اس کے برعکس چل رہے تھے۔ تو اس نتیجے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ جو ہے وہ کسی حد تک تعلیمی طور پہ تو کامیاب رہا، لیکن مسلمانوں کی معاونت کے اندر، اعانت کے اندر، تحریک آزادی کے اعتبار سے خصوصاً اس کا جو کردار تھا وہ خاصا مبہم تھا، جس کی وجہ سے جو ان کی ایک پذیرائی تھی وہ کیا ہو گئی، وہ عوام الناس کے اندر کم ہو گئی۔ جامعہ اور ندوہ کا اگر آپس میں تقابل کیا جائے تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ندوہ نسبتاً انہوں نے اپنے آپ کو اس انداز سے نہیں رکھا کہ کہیں وہ مخالفت کی پالیسی پہ گامزن ہوں۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے وہ زیادہ متحرک تھی بنسبت ندوہ۔ ندوہ کے اندر لوگ سرکاری ملازمتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے رہے، ادھر فنی تعلیم بھی ان کو دی جاتی رہی۔ دو قومی نظریہ کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اس کی مخالفت کی، جس سے ان کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا۔ البتہ جو ندوی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے اس کی، جن میں سید سلمان ندوی کا نام میں لوں گا، تو وہ اس تحریک کے بڑے قریب رہے اور انہوں نے اس کی حمایت کی۔ ذریعہ تعلیم اردو نمایاں رہا ہے، ندوہ نے بھی اردو رائج کی مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ داخلی آزادی دونوں نے دی، نصاب کے اندر بھی مختلف تصور دیے گئے، لیکن ندوہ کا جو نصاب تھا وہ تفسیر و حدیث اور جدید مغربی علوم کو اس میں خاص مقام حاصل رہا، لیکن جامعہ کا نصاب جو تھا وہ اس لحاظ سے ندوہ سے بالکل مختلف تھا۔ تو علمی اعتبار سے ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم کسی صورت میں بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ پاکستان کے اندر جو دیگر پھر نظام تعلیم ہمارے پاس اب ہے، اس کے اثرات آج بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں خاص طور پر 4 تا 5 تحریکوں کے ضرور دیکھتے ہیں، ایک علی گڑھ کے، دیوبند کے، ندوہ کے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، اور اسی طرح کچھ نہ کچھ اور جو انجمن اسلامیات تھیں ان کو بھی آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آیا ہوگا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم کوئی اور ٹاپک جو ہے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، آپ لوگ اس کی سمری لکھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد ہوں گی، خلاصہ لکھا کریں، کنسیپچول بنیں بجائے رٹا لگانے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، تندرست رکھے۔ اس وقت ملک ہمارا جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلائے، اس کرونا سے، وائرس سے، پاکستان کو، عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو۔ آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔